حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے دو ایسے لمحات جنہیں تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی، وہ فتح مکہ کا عظیم الشان منظر اور ان کے آخری ایام کی رقت آمیز داستان ہے۔ 1. فتح مکہ، غلامی سے کعبہ کی چھت تک، فتح مکہ 8 ہجری۔ وہ دن تھا جب اسلام نے دنیا کو مساوات کا سب سے بڑا سبق دیا۔ تاریخی اعزاز، جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کعبہ کے اندر سے بتوں کو صاف کیا جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ اعلیٰ ظرفی، جس شہر میں کبھی بلال رضی اللہ عنہ کو گلیوں میں گھسیٹا گیا تھا، آج اسی شہر کے سب سے مقدس مقام پر وہ کھڑے ہو کر توحید کا اعلان کر رہے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اسلام میں عزت کا معیار رنگ و نسل نہیں بلکہ ایمان ہے۔ پیغام، کفار مکہ جو اپنی نسبی برتری پر فخر کرتے تھے، ان کے سامنے ایک حبشی صحابی کا کعبہ کی چھت پر اذان دینا ان کے غرور کی آخری شکست تھی۔ 2. وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ سے ہجرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حالت خیر ہو گئی۔ ان کے لیے وہ شہر، وہ گلیاں اور وہ منبر دیکھنا ناممکن ہو گیا جہاں ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے۔ اذان دینے سے معذرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینا چاہی، لیکن جب وہ اس کلمے پر پہنچے اشہد ان محمدن رسول اللہ، تو ان کی ہچکی بند گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عرض کی، اے خلیفہ رسول، مجھے معاف کر دیں، میں اب اذان نہیں دے سکتا کیونکہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ شام کی طرف روانگی، وہ مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے اور وہاں جہاد میں مصروف ہو گئے۔ 3. آخری اذان اور وصال کا منظر۔ کئی سالوں بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، یہ کیسی بے وفائی ہے، تم ہماری زیارت کو نہیں آتے؟ مدینہ واپسی۔ خواب دیکھتے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے اور فوری مدینہ روانہ ہوئے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے اور اذان کی فرمائش کی۔ رقت آمیز منظر، جیسے ہی بلال رضی اللہ عنہ کی آواز مدینہ کی فضاؤں میں گونجی، لوگ گھروں سے روتے ہوئے نکل آئے۔ ایسا لگا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے ہوں، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنی اذان پوری نہ کر سکے اور زار و قطار رونے لگے۔ وفات، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا وصال 20 ہجری تقریباً 641 عیسوی میں دمشق شام میں ہوا۔ وفات کے وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، کل ہم اپنے محبوبوں سے ملیں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا عشق ہمیں بتاتا ہے کہ سچی محبت انسان کو دنیاوی غموں سے آزاد کر کے ابدی زندگی میں سرخرو کر دیتی ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔